الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا عمل جو کہ شوال کے مہینے میں آپ نے کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الکوثر کا یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، آپ کی ہر حاجت اور ہر مراد کو اللہ کے ہاں قبول کروائے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن پاک سے مدد مانگنے والے کے ساتھ اللہ کی کیا رحمتیں ہوتی ہیں، کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، قرآن پاک سفارشی ہے، جس کی سفارش قبول ہے وہ اور جھگڑے کا فریق ہے جس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ جو شخص قرآن پاک کو اپنا امام بنائے گا یہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا اور دوزخ میں جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مقبول سفارش ہونے والے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے لیے سفارش کرے گا اور اس سفارش قبول کی جائے گی، اور جس کسی کے خلاف فریق بنے گا، اس نے میری تلاوت نہیں کی، نہ مجھ پر عمل کیا ہے اور نہ اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ امام کا مطلب ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور پس پش ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بے رخی کر کے الفاظ کی تلاوت نہ کی جائے اور نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کے ساتھ بہت ہی خاص ہے جو کہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ آپ نے شوال کے مہینے میں کرنا ہے، کسی بھی وقت میں آپ نے اس کو کرنا ہے۔ کسی بھی وقت آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ سمیت سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے اور آنکھوں کو بند کر لیں۔ آنکھوں کو بند کرنے کے بعد آپ نے تصور میں اللہ کے عرش کو لا کر یہ تصور کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑا ہے، میں نے اللہ کی چوکھٹ کو اپنے سر کو رکھا ہے، اللہ کی دہلیز پر اپنے سر کو جھکا لیا ہے۔ اب میں اللہ سے طلب کرتا ہوں، آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے آپ نے اس تصور میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ایسا تصور قائم ہوگا، ایسا اللہ سے رابطہ قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق اس وقت قائم ہو جائے گا۔ آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ قرآن وہ سفارشی ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا، اس کا نذرانہ بھی آپ نے پیش کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ انشاءاللہ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت یہ عمل کر لینا، ایک جگہ پر بیٹھ کر پاکیزگی کی حالت میں یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے ناپاکی کی حالت میں یہ بالکل نہیں کرنا، آپ نے پاکیزگی کی حالت میں یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد عظیم حاصل ہوگی، خصوصی رحمت ہوگی، پریشانیاں ختم ہوگی اور حاجات اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔